الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کا پہلا حصہ سمجھیں گے۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 6 وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، پھر جس کی تفصیلات و تشریحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس اور مبارک عمل سے فرما کر پوری امت کو مکمل رہنمائی فراہم کر دی ہے۔ تو اس آیت کے تحت وضو، غسل، موضوع پر مسح اور تیمم کے بارے میں بڑی معتدل، محتاط اور مدلل گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ سورۃ المائدہ کی 3 آیات، آیت نمبر 4، 5 اور 6، ان 3 آیات میں 4 استثناءات، ایکسیپشنز بیان ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ اصل قانون تو یہ ہے نا کہ حلال جانور کو انسان خود ذبح کرے، لیکن اس میں ایک استثناء دیا کہ شکاری جانوروں کے ذریعے کچھ شرائط کے تحت شکار کیا گیا جانور بھی حلال ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے آیت نمبر 4 کے ضمن میں بیان کر دی۔ پھر دوسری بنیادی قانون تو یہ تھا کہ حلال جانور کو مسلمان ہی ذبح کرے گا، لیکن آیت نمبر 5 کے پہلے حصے میں یہ استثناء بھی آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کچھ شرائط و قیود کے ساتھ حلال ہے۔ وہ شرائط و قیود کلپ نمبر 4 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پھر تیسرا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ مسلمان مرد مسلمان پاکیزہ عورت سے ہی شادی کریں، لیکن اس حکم میں ایک استثناء دیا کہ اہل کتاب کی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی حدود و قیود اور شرائط عائد کی گئی، جس کو ہم نے آیت نمبر 5 کے دوسرے حصے میں تفصیلاً بیان کر دیا۔ اب چوتھی چیز آج کی آیت نمبر 6 میں بیان ہوگی کہ وضو یا غسل کی صورت میں پاکی حاصل کرنے کا اصل ذریعہ تو ہے پانی، لیکن اگر پانی دستیاب نہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم ہے۔ یہ آیت مبارکہ اتنی ہی تیمم کا حکم دینے کے لیے اس آیت میں تیمم سے پہلے وضو اور غسل کا جو ذکر ہے وہ تیمم کی تمہید کے طور پر آیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرا ہار گم ہو گیا، پانی نہ تو قریب موجود تھا اور نہ ہی لوگوں کے پاس تھا کہ وضو کر کے نماز ادا کر لیں، تیمم کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز کا وقت نکل جانے کا اندیشہ ہوا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّیَمُّم، اللہ تعالیٰ نے اس تیمم کی آیت کو نازل کیا، فَتَیَمَّمُوا، تو سب نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ فرماتی ہیں فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ، تو ہار اس اونٹ کے نیچے سے مل گیا۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما ہی بِأَوَّلِ بَرَکَاتِکُمْ یا آلَ ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی جس طرح تمہاری وجہ سے پانی نہ ہونے کی صورت میں ہمیں تیمم کرنے کی اجازت مل گئی، اسی طرح تمہاری وجہ سے پہلے بہت سے احکامات امت کو حاصل ہوئے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہ جانے کا وقت ہے اور نہ ہی موقع ہے۔ اب آیت کی طرف دیکھیے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو پہلے وضو کرو۔ آگے وضو کے لیے 4 اعضائے انسانی کا ذکر ہے، جن میں سے 3 اعضاء کو دھونے کا حکم اور ایک کے مسح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ چاروں وضو میں فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلے ان چاروں کا متن اور ترجمہ دیکھیے۔ پہلے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ اب ان چاروں کی ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھیے۔ پہلا حکم یہ تھا نا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلا فرض چہرے کو دھونا۔ تو چہرے کی جو حدود ہیں، یعنی جس ایریے کو چہرہ کہا جاتا ہے، وہ ہے سر اور پیشانی کی ہڈی کے جوڑ سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ اس ایریے میں ابرو ہوں، پلکیں ہوں، یا مرد ہونے کی صورت میں مونچھیں ہوں، سب کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ داڑھی اگر اتنی چھوٹی یا چھدری ہے کہ جس میں سے کھال نظر آتی ہو تو کھال تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، اور اگر داڑھی گھنی ہے تو اوپر سے دھو لینا کافی ہے، البتہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ دوسرا فرض وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ یہ جو عربی کا لفظ ہے نا یدن، ہاتھ، اس کی حدود کیا ہیں، اس کا ایریا کتنا ہے؟ یاد رہے کہ انگلیوں کے پوروں سے لے کر بغل تک پورے عضو کا نام ید ہے، ہاتھ ہے۔ تو یہاں کوہنیوں کا تذکرہ کر کے ہاتھ کی حد کو بیان کیا کہ انگلیوں کے پوروں سے لے کر کوہنیوں سمیت تک دھونا ضروری ہے، اس ایریے کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ تو بازوؤں کو ملنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا اسی لیے مسنون ہے تاکہ اس عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر تیسرا حکم، تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا بھی ضروری ہے۔ یوں تو پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے سر کا مسح کرنا ضروری ہے؟ اس کی وضاحت صحیح مسلم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہو جاتی ہے۔ روى المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی ناصیتہ وخفیہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پیشاب کیا اور پھر وضو کیا، اور سر کا مسح پیشانی کی مقدار جتنا کیا اور پھر موزوں پر مسح کیا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا پیشانی کی مقدار سر کا مسح کرنا تو ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی پیشانی پر اپنی ہاتھ کی انگلیاں رکھیں نا تو ہماری پیشانی 4 انگلیوں کے برابر ہے، جو سر کا چوتھائی حصہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رہے ہم نے سنت کے مطابق ہی پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ تو کسی وقت زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جہاں عورت کا سر سے دوپٹہ اتارنا یا مرد کا سر سے ٹوپی یا پگڑی اتارنا ممکن نہ ہو یا انتہائی مشکل ہو، تو اس وقت میں چوتھائی سر کے مسح سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ اب کانوں کے بارے میں بھی ساتھ ہی سمجھ لیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ کان سر کا حصہ ہیں یا چہرے کا۔ اگر چہرے کا حصہ ہیں تو چہرے کو تو دھونے کا حکم ہے، وہ تو دھونا پڑیں گے پھر۔ اور اگر کان
سر کا حصہ ہیں تو مسح کرنا پڑے گا کیونکہ سر پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ تو کانوں کا مسح کرنا مسنون اسی لیے ہے کہ کان سر کا حصہ ہے۔ اور چوتھا حکم دیکھیے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا بھی فرض ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک سر کی طرح پاؤں پر بھی مسح کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر پاؤں پر مسح کرنے کا حکم ہوتا تو ٹخنوں تک کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ٹخنے ان ابھری ہوئی ہڈیوں کو کہتے ہیں جو پنڈلی اور قدم کے ملنے کی جگہ ہے۔ تو جس طرح ہاتھ کوہنیوں تک، اسی طرح پاؤں ٹخنوں تک دھونے ضروری ہیں۔ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایڑی کو خشک دیکھا تو فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ، آگ کا ایک درجہ ویل ہے خشک ایڑیوں کے لیے، لہٰذا پورا وضو کیا کرو، یعنی پورے پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا کرو، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو پاؤں کو مل کر دھونا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا مسنون اس لیے ہے تاکہ اس فرض کی تکمیل ہو جائے۔ تو یہ 4 فرض یہاں وضو کے بیان ہوئے، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ بھی ذکر کر دوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مغالطے کا شکار ہو جائیں۔ دیکھیے، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو، وضو مسنون طریقے پر کرو، بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ کو دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، چہرہ دھوئیں، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں، پورے سر اور کانوں کا مسح کریں، پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، پھر وضو کر کے یہ دعا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یوں پورا وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی۔ نماز کے دوران یا نماز کے بعد یا کسی بھی وقت آپ کو خیال آیا کہ مجھ سے وضو میں فلاں چیز تو رہ گئی، تو اگر وہ رہ جانے والی شے مذکورہ آیت میں بیان کردہ 4 چیزوں میں سے ہے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ان 4 کے علاوہ کوئی اور چیز رہ گئی تو پھر نہ تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بس اسی پر اکتفا کریں گے آج۔ آیت کے اگلے حصے کو اور اس حصے کے ضمن میں پاؤں پر مسح، غسل اور تیمم کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔